بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے جنازے میں تکبیریں کہیں اور کہا کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے۔ جب حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے شوہر خنجیسہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھے اور بدر کی لڑائی میں انہوں نے شرکت کی تھی اور مدینہ میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری ملاقات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے حفصہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میں آپ سے کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچوں گا، اس لیے میں چند دنوں کے لیے ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہوئی ہے کہ ابھی میں نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میری ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے کر دوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا یہ طریقہ عمل عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ میرے لیے باعث تکلیف ہوا۔ کچھ دنوں میں نے اور توقف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حفصہ رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا اور میں نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو انہوں نے کہا شاید آپ کو میرے اس طرز عمل سے تکلیف ہوئی ہوگی کہ جب آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے متعلق مجھ سے بات کی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ ہاں تکلیف ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی بات کا میں نے صرف اس لیے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا تھا، مجھ سے مشورہ لیا تھا کہ کیا میں اس سے نکاح کر لوں اور میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دیتے تو بے شک میں ان سے نکاح کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنے حال بچوں پر خرچ کرنا میں باعث ثواب ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب کوفے کے امیر تھے تو انہوں نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی تھی۔ اس پر زید بن حسن کے نانا ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ ان کے جہاں گئے۔ وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے تھے اور کہا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز کا طریقہ بتانے کے لیے آئے اور آپ نے نماز پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، 5 وقت کی نمازیں۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح مجھے حکم ملا ہے۔ بشیر بن ابن مسعود بھی یہی حدیث اپنے والد سے بیان کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آمن رسول سے آخر تک ایسی ہیں کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ پھر میں نے خود ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ وہ اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی۔ حضرت حتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور وہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور انصار میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے جو بنی سالم کے شریف لوگوں میں سے تھے محمود بن رباح کی حدیث کے متعلق پوچھا۔
جس کی روایت انہوں نے عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے کی تھی، تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ مجھے عبداللہ بن عامر بن رباح رضی اللہ عنہ نے خبر دی، وہ قبیلہ بنی عادی کے سب لوگوں میں بڑے تھے، اور ان کے والد عامر بن ربجہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ بن مظلوم رضی اللہ عنہ کو بحرین کا عامل بنایا تھا۔ وہ قدامہ رضی اللہ عنہ بھی بدر کے معرکے میں شریک تھے، اور عبداللہ بن عمر اور حفصہ رضی اللہ عنہما کے ماموں تھے۔ ان کے دو چاچو ظہیر اور مضر رفع بن عادی بن زید انصاری کے بیٹوں، جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی، نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع کیا تھا۔ میں نے سالم سے کہا، لیکن آپ تو کرائے پر دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، حضرت رفع رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر زیادتی کی تھی۔ میں نے حضرت رفع بن رفع انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ، جو بنی عامر بن لوئی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین وہاں کا جزیہ لانے کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کی تھی اور ان پر علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تھا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین سے مال 1,00,000 درہم لے کر آئے۔ جب انصار کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو تمام انصار آپ کے سامنے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ اطلاع مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں خوشخبری ہو، اور جس سے تمہیں خوشی ہوگی اس کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے متعلق محتاجی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تو اس کا خوف ہے کہ دنیا تم پر بھی اس طرح کشیدہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں پر کشیدہ کی گئی تھی، پھر پہلوں کی طرح اس کے لیے تم آپس میں رشک کرو گے، اور جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تمہیں بھی یہ چیز ہلاک کر کے رہے گی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔